اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ جھوٹے مظاہرے، یہ نعرے، یہ علم، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ڈیک اور باجا تاشا، ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں۔ یہ رسوا کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یہ رسوا کرتی ہے اسلام کی تعلیمات کو، ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ اقدام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو اسوہ صحیح معنوں میں اس طور پر ہوں گے کہ آپ کی ایک ایک چیز ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، ہمارے دل تک پہنچے، ہمارے عمل تک پہنچے۔ یہی ایمان کا صحیح حق ہے، یہی محبت کا صحیح تقاضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد کان معی فی الجنہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، آج صفر المظفر کی آخری تاریخ ہے۔ کل سے انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وصال ہوا۔ اس لیے مسلم معاشرے میں خاص طور سے اس مہینے کو سیرت کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، اگرچہ قرآن اور حدیث میں اس ماہ مبارک کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں آئی۔ سیرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے اس کا نظم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ہر لمحہ آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ خود اللہ اور اس کے رسول، خود اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ کا حق یہ ہے کہ ہر دم آپ کا ذکر ہو، صبح و شام ہو، رات دن ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ اس ماہ مبارک میں پیدائش اور وصال کی وجہ سے الگ سے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کسی مہینے میں زیادہ ہو، کسی مہینے میں کم ہو۔ یہ جو اہتمام ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس میں کئی کام تو وہ ہوتے ہیں جو کہ مطلوب ہوتے ہیں، کیا جانا چاہیے، اور بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو نامطلوب ہوتے ہیں، جن کی ممانعت ہے احادیث میں، جن کے نام پر ہم کر رہے ہیں خود اس نے منع کیا ہے ایسا کام کرنے سے، ایسی حرکتیں کرنے سے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنا کچھ وقت بھی لگاتے ہیں، اس طرح سے لگائیں کہ وہ ہماری ذات کے لیے مفید ہو، ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہو، عالم انسانیت کے لیے مفید ہو، نہ یہ کہ ہمارا عمل اور رسوائی کا سبب بنے۔ اس لیے بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی منصوبہ بندی کی جائے، کوئی پلاننگ کی جائے کہ ہم اپنا وقت کیسے گزاریں گے، اور اگر سیرت کے حوالے سے ہم کو یہ وقت گزارنا ہے اور اپنے لیے مفید بنانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے علم میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت طرح سے ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن مجید نعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے کارنامے، آپ کی خدمات، آپ کے ساتھ امت کو کیا کرنا چاہیے،
سب کا اس میں حوالہ ہے. لیکن ایک بڑا عنوان، مرکزی عنوان جو سیرت پاک کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، وہ ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی سیرت عالم انسانیت کے لیے اسوہ ہے، اور اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے آپ کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں سنت سے تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے، اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے صحیح معنوں میں میری محبت کا حق ادا کیا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کا حق ادا کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. فقد کان معی فی الجنہ. کتنا بڑا انعام ہے. تو میں اس ماہ مبارک میں سیرت و سنت سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں تھوڑا بہت غور و فکر کرنا چاہیے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے جانیں، کیوں جانیں، جاننے کا طریقہ کیا ہے. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے، اور محبت بھی تھوڑی بڑی نہیں. جس طرح کی بھی ہم محبت کرتے ہوں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو محبت کرنے کے لیے محبوب کو تو جاننا ہوگا، محبوب کی سیرت کو، محبوب کی اداؤں کو، محبوب کے کارناموں کو، اس کی ایک ایک چیز سے جب محبت کرنی ہے تو ایک ایک چیز کو جاننا ہوگا. اور محبت کا جو پہلا تقاضا ہے اور عین تقاضا ہے وہ یہ کہ اتباع کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارا جائے اور آپ کے راستے پر چلا جائے. اور اگر آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو پھر اتباع کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو دراصل فائدہ اسی میں ہے. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ محبت کیا ہے، اتباع کیا ہے، محبت کے پہلو کیا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کیا ہے. ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو عام طور سے کتاب جب اٹھاتے ہیں تو پہلے ہم اس میں ایک واقعاتی ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی. پھر ہم مکی زندگی پڑھ لیتے ہیں، مدنی زندگی پڑھ لیتے ہیں، غزوات کے واقعات پڑھ لیتے ہیں. اور ہمارے پاس پھر جو کوئز کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کب ہوا، صلح حدیبیہ کب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا کیا نام ہے، والدہ کا کیا نام ہے. یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے. لیکن سیرت سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ کی زندگی، اپنی معاملہ اپنے اس میں اتارنا چاہتے ہیں، جس کا ہم کو تحلیلی مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مشن، سب سے بڑا مشن، سب سے عظیم مشن دعوتی مشن تھا، دعوت کا مشن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس طرح سے دی، آغاز کیسے کیا. جب تک دعوت خفیہ طور پر دی جاتی رہی تو آپ کا کیا طریقہ رہا. اعلانیہ جب دعوت دی گئی، صفحہ سے آپ نے اعلان کیسے کیا، آپ کے دعوت کے اثرات کیا رہے، اس میں حکمت کا پہلو کیا تھا، اسلوب کیا تھا، طریقہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں، بڑی ذمہ داریوں میں آپ کا فریضہ تربیت کا تھا.
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو مخاطب کر کے کیسے اصحاب بنا لیا، اصحاب کی جمعیت کو کیسے امت بنا دیا، کیسے امت کو ایک شیرازے میں پرو دیا، کیسے اسے دنیا کی بڑی طاقت بنا دیا، کہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے انک لعلی خلق عظیم آیت پاک کو دہراتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دہراتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ کا اخلاق تھا کیا؟ آپ نے کس طرح کا نمونہ چھوڑا عالمی انسانیت کے سامنے؟ آپ کے اخلاق سے کیسے انسانیت متاثر ہوئی؟ آپ نے شاب ابی طالب میں کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ آپ نے طائف کے سفر میں ظالموں کے مظالم کے سامنے کس صبر کا، کس عزیمت کا، کس اعلیٰ اخلاق کا، کس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا؟ آپ نے فتح مکہ میں داخل ہوتے وقت جب آپ فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، کس بڑے دل کا، کس عفو درگزر کا، معافی کا کس طرح سے آپ نے مظاہرہ کیا؟ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا؟ آپ کا اخلاق تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت کھلی کتاب ہے، تو اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماہ مبارک کا اپنا ایک پلان بنانا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے۔ پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو، 30 تاریخ تک پہنچتے پہنچتے ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت قریب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اسے سیرت فہمی کا مہینہ بنانا چاہیے۔ تو پھر ہم ایک ذاتی طور پر بھی سیرت سے ہماری نسبت ہو، ہماری مساجد میں روزانہ سیرت کا علمی درس ہو، ہمارے گھروں میں سیرت پاک کے مطالعے کا اہتمام ہو، کوئی ایک کتاب مخصوص کی جائے، روزانہ کسی وقت مخصوص طور پر اس کو پڑھا جائے۔ ہمارے مدارس، اسکول، یونیورسٹیاں، یہ تو تعلیم گاہیں ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے معلم کا یہ مہینہ ہے، تو وہاں اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے، اس کے کردار پر غور و فکر کے لیے عملی منصوبے بنائے جائیں، سابقہ ہو، اور آپ کی سیرت سے قریب ہونے کے لیے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں الگ سے محنت کریں۔ نوجوان کو ایک آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ، تو وہ ہیئر کٹنگ کے لیے الگ آئیڈیل تلاش کرتا ہے، شرٹ الگ ہیرو کی پسند کرتا ہے، چال ڈھال الگ لوگوں کی پسند کرتا ہے، گانے الگ لوگوں کی پسند کرتا ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب اس کے سامنے سب سے بڑے نمونے کے طور پر اسے پیدا کرنے والے نے پیش کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے اس کے سامنے لائے جائیں، سوال اس کے سامنے رکھا جائے، نوجوانوں کے سامنے، کہ تم خود پوچھو اپنے آپ سے کہ اگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو کیا ہماری زبان ایسی ہی ہوتی؟ کیا ہمارا رہن سہن، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا ایسا ہی ہوتا؟ کیا ہماری مطالعہ کی کتابیں جو آج ہمارے سامنے ہیں یہی ہوتی؟ کیا ہماری نمازوں کا حال یہی ہوتا؟ ہر سوال کا جواب اپنے آپ میں اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہرگز ہم یہ نہ کرتے، آپ کے سامنے جو اصحاب تھے انہوں نے یہ نہیں کیا، تو لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، پورا قرآن تو ہمارے درمیان ہے، گئے کہاں ہو؟ اسی سے تو ہم کو اسوہ لینا ہے، اسی میں تو سارا سبق ہے، اسی میں تو ساری تعلیم ہے۔ نوجوانوں کے سامنے وہ سوالات رکھے جائیں، ایک پروجیکٹ بنے پورا علمی فکری،
ایک خاکہ بنے قوم مل کر کے بنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ، عبادت، تزکیہ، اخلاق، دعوت، تعلیم، خاندان، معاشرت، معیشت، عدل، قیادت، رحمت، ڈھیر ساری عناوین ہیں. ان کے تحت ہم آیات کو جمع کر سکتے ہیں، ان کے تحت ہم احادیث کو جمع کر سکتے ہیں. ایک چارٹ بنا کر کے مسجد میں لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ نمائندہ آیات ہیں اور یہ احادیث ہیں. ان پر غور کریں کہ کیا یہ جو احادیث ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں. پھر اس چارٹ کی روشنی میں ہم دروس کا انتظام کر سکتے ہیں، تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، ڈسکشن کا نظم کر سکتے ہیں، آپس میں بات چیت کا نظم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں مساجد میں جو صبح شام کی تعلیم کا نظم ہے اس کو سیرت کے حوالے سے یاد کر سکتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں اسمبلیوں کو جو نظم ہے اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ ایک سیرت کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. وہاں اس پر لوگوں سے عہد لے سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ غزوہ بدر کب ہوا، کوئز میں، اور بچہ یاد رکھتا ہے، تاریخ بتا دیتا ہے رمضان کی اور ہجری. اگر ہم اس طرح کا سوال اس کے سامنے رکھیں کہ غزوہ بدر سے تم نے قیادت، نظم، قربانی اور توکل کے بارے میں کیا سیکھا، تو ہمیں پہلے بتانا پڑے گا اس بچے کو، سکھانا پڑے گا معلم کو، ذہن نشین کرانا پڑے گا اس کو، تو پھر اس کے اندر سے یہ جواب بھی نکلے گا. یہ جواب جب نکلے گا تو صرف کوئز کا ایک نمبر اسے نہیں ملے گا، اس کی شخصیت کی تخلیق میں، شخصیت کی تعمیر میں اس کے اثرات ہوں گے. عام طور سے پوچھا جاتا ہے صلح حدیبیہ کب ہوئی. صلح حدیبیہ کا ہمارے یہاں بہت تذکرہ رہتا ہے. یہ بات تو ہم لوگوں کے یہاں بچوں میں نہیں، بڑوں میں تو زیر بحث آنی چاہیے نا کہ حدیبیہ میں حکمت کیا تھی. اس پر مذاکرات تو ہونے چاہیے نا کہ کیا وہ مرحلے تھے، کیا وہ مناظر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ کے اصحاب کو اس میں تأمل ہے. پھر کیسے وہ ایک رائے ہوئے، پھر کیسے اللہ رب العزت نے اس صلح کے ذریعے میں فتح عظیم عطا کیا. تو سیرت کا جب مطالعہ ہوگا تو اس طرح سے ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دن فتح مکہ کا دن ہے. تو فتح مکہ میں یہ پوچھ لینا کہ کس ہجری میں ہوا یہ کافی نہیں ہے. فتح کے وقت طاقت کا استعمال ہوا کیا، کتنی بڑی فوج گئی تھی، مکے کے کتنے کافروں کو مارا گیا، تحقیق کیا گیا، یا ان لوگوں کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کس اعلیٰ ظرفی کا، کس عفو درگزر کا آپ نے مظاہرہ کیا. تو سیرت کا مطالعہ میرے بھائیوں ہم لوگوں کو اس طرح سے کرنے کا پلان کرنا چاہیے کہ ہم عملی طور پر آپ کی سنت سے، آپ کے اخلاق سے کس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں. ہمیں تجزیہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. ہم لوگ خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، ہمارے طبقہ علماء کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو درس دیتے ہیں، درس میں جو تعلیمات ہوتی ہیں، کیا عملی طور پر بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سچائی کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں. پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک جھوٹ آپ کی جانب منسوب نہیں ہوا. ہرقل کے دربار میں یا مقوقس کے دربار میں، وہاں اس وقت قریش کا ایک قبیلہ گیا ہوا تھا، اس کو بلوایا بادشاہ نے اور کہا کہ جو تمہارے یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اس کے سردار ابو سفیان تھے.
تو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو رسول سے قریب تر خاندان میں وہ سامنے آئے، باقی لوگ پیچھے بیٹھے، وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، یہ آپ کے خاندان کا آدمی جو جواب دے گا اگر جھوٹ بولے تو پیچھے سے تم لوگ بتا دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جس نے نبوت کا تمہارے یہاں دعویٰ کیا ہے، کیا تم لوگوں کے سامنے اس کی جو پوری زندگی گزری ہے اس سے پہلے بھی کبھی وہ جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں جھوٹ بولنے کی ہمت اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ یہ تو جو میرے ساتھی تھے وہ تو اس وقت کچھ نہ کہتے، لیکن مکہ آنے کے بعد میرا جینا دوبھر کر دیتے کہ ابو سفیان جھوٹ بولا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی ان کی زندگی میں ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ صادق و امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ کتنا جھوٹ ہم لوگ بول لیتے ہیں، چھوٹے بڑے سب بول لیتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل سب بول لیتے ہیں۔ اب پورے مہینے رحمت للعالمین پر تقریریں ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہماری رحمت کا مظاہرہ ہمارے گھروں پر ہے، اپنے بچوں پر ہے، اپنے شاگردوں پر ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھنے کا، پرکھنے کا یہ وقت ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ میرے بھائیوں سیرت کے مہینے میں سیرت کی کوئی کتاب ضرور لے آئیں، اپنے مطالعے میں ایک کتاب سیرت کی ضرور رکھیں۔ سیرت کی کتاب ہر زبان میں بہت آسانی کے ساتھ اچھی کتابیں اویلیبل ہیں، اور روزانہ اس کتاب کو ہم پڑھیں، گھر میں پڑھنے کا ماحول بنائیں، بچوں پر اپنائیں، اور ایک 3 سوال اپنے سے روز ضرور کریں۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا پڑھا؟ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کیا سیکھا؟ آج ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی تعلیم کے حوالے سے اپنے اندر کیا تبدیلی قبول کی؟ اتنا سے کام کر لے میرے بھائی تو محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ جھوٹے مظاہرے، یہ نعرے، یہ علم، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ڈیک اور باجا تاشا، ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ یہ رسوا کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یہ رسوا کرتی ہے اسلام کی تعلیمات کو، ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ اقدام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو اسوہ صحیح معنوں میں اس طور پر ہوں گے کہ آپ کی ایک ایک چیز ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، ہمارے دل تک پہنچے، ہمارے عمل تک پہنچے۔ یہی ایمان کا صحیح حق ہے، یہی محبت کا صحیح تقاضا ہے، اور میرے ایمان والے بھائیوں کرنے کے یہی کام ہے۔ کل سے انشاءاللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ شروع ہوگی۔ ایک مہینہ ہمارے پاس ہے اپنے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کا۔ ایک مہینہ ہمارے پاس ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنی بڑی بشارت دی کہ جس نے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، من کان سنتی فقد احبنی، مجھ سے محبت کا مطلب میری سنت سے محبت ہے، میری سنت سے محبت کرے، اور جس نے میری سنت سے صحیح معنوں میں محبت کی، اس کا حق ادا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں، فقد کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم سب لوگ یہ سب حرکتیں جو کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ آنے کے لیے میرے طریقے پر آنا ہوگا، میری سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ سنت سے خارج جو چیزیں تم لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں
اختیار کر لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. معمون راستہ سنت کا راستہ ہے، اس پر آنا ہوگا. دعا فرمائیں میری ایمان والے بھائیوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اتباع کا راستہ دکھائے اور صحیح طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھ سکیں، ہم آپ کی سیرت کو سمجھ سکیں، اور اپنے علم، مطالعے، تحقیق کی روشنی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگیوں میں اتار سکیں، اپنے معاشرے میں اتار سکیں، اور تمام انسانیت تک آپ کی سیرت کا پیغام پہنچا سکیں. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات.